عزیز طلبہ و طالبات، فروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سو آپ سب ٹھیک ہوں گے، اچھے سے ہوں گے اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو آج ہمارا لیسن نمبر 21 ہے، یعنی سبق نمبر 21، اور اس کا جو عنوان ہے وہ ہے قدرتی آفات۔ قدرتی آفات، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ کی طرح میں ریڈنگ کروں گی، آپ نے غور سے توجہ سے سننا ہے اور پھر ہم آگے موو کریں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ قدرتی آفات۔ سارا بے چینی سے ابو جان کے دفتر سے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ابو جان گھر واپس آ کر جیسے ہی کھانا کھا کر فارغ ہوئے، سارا کاپی پنسل لیے ان کے پاس آئی اور بولی، ابو جان، 3 دن کے بعد ہمارے اسکول میں تقریری مقابلہ ہے۔ میں نے بھی اس مقابلے میں حصہ لیا ہے۔ مجھے موضوع سے متعلق کچھ معلومات چاہیے۔ کیا آپ میری مدد کریں گے؟ ابو جان، جی ضرور، یہ بتائیں کہ آپ کی تقریر کا موضوع کیا ہے؟ سارا، ابو جان، میری تقریر کا موضوع ہے قدرتی آفات۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ قدرتی آفات کیا ہوتی ہیں؟ ابو جان، سارا بیٹا، ایسی قدرتی واقعات کو جن میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، لیکن ان واقعات کی وجہ سے انسانی جان اور مال کو نقصان پہنچتا ہے، قدرتی آفات کہتے ہیں۔ سارا، ابو جان، قدرتی آفات کون کون سے ہیں؟ ابو جان، سمندری طوفان، سیلاب، زلزلے، آتش فشاں اور آسمانی بجلی وغیرہ قدرتی آفات ہیں۔ سارا، ابو جان، قدرتی آفات کیوں آتی ہیں؟ ابو جان، قدرتی آفات کے آنے کی کئی وجوہات ہیں۔ قدرتی آفات آنے کی کئی وجوہات ہیں۔ یہ کبھی زیر زمین پیدا ہونے والی حرکت کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہیں، جیسے زلزلہ آنا، آتش فشاں کا پھٹ جانا۔ کبھی دریاؤں میں پانی کی مقدار بڑھنے کی وجہ سے سیلاب کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے برفانی طوفان، گرمی کی شدید لہر، جنگلوں میں لگنے والی آگ اور تیز رفتار آندھی بھی قدرتی آفات ہیں جو موسمی اثرات کی وجہ سے رونما ہوتی ہیں۔ ہاں، ایک بات میں بھول گیا، اس کے علاوہ کسی جگہ وبا کا پھیل جانا، قحط پڑ جانا بھی قدرتی آفات میں شمار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو یہاں تک آپ کو آئی ہوپ سو آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ تو اب ہم آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے میں آپ کو ریڈنگ کر کے بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ 1 منٹ رکیں۔ آپ کسی کو نہیں سمجھ آئی تو مجھے بتائیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ گڈ، ویل ڈن۔ تو آگے ہے بچوں، سارا، ابو جان، قدرتی آفات کے کیا نقصانات ہیں؟ ابو جان، قدرتی آفات کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کی جان مال کا نقصان، ان چیزوں کا۔ سارا، ابو جان، ان قدرتی آفات سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ابو جان، بیٹا، قدرتی آفات کو روکنے پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قادر نہیں، لیکن ہاں، اگر کچھ حفاظتی اقدامات کر لیے جائیں تو ان کے نقصانات سے بڑی حد تک محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ جیسے جن علاقوں میں زلزلے زیادہ آتے ہیں وہاں مکانات لکڑی کے بنائے جائیں اور بلند عمارتیں تعمیر نہ کی جائیں، ٹھیک ہے؟ سیلاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں۔ دریاؤں کے کنارے گھر نہ بنائے جائیں، زیادہ سے زیادہ ڈیم بنائے جائیں تاکہ پانی کی زائد مقدار کو
محفوظ کیا جا سکے۔ برفانی طوفان کے دنوں میں پہاڑی علاقوں میں نہ جائیں۔ سارہ: ابو جان، جب کبھی کہیں کوئی قدرتی آفت آ جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ابو جان: بیٹا، ایسی صورتحال میں لوگ مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ حکومت کے سب ادارے لوگوں کی جان و مال بچانے اور انہیں ہر طرح کی مدد فراہم کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ باہر کے ممالک سے بھی ڈاکٹر اور رضاکار مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ سارہ: کیا ہم بچے بھی امدادی کاموں میں حصہ لے سکتے ہیں؟ ابو جان پیار سے: جی بیٹا، کیوں نہیں؟ آپ بچے اپنی جیب خرچ کے پیسے امدادی کاموں میں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے گھروں سے روزمرہ استعمال کی چیزیں جمع کر کے اپنے والدین کی مدد سے امدادی کیمپوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ سارہ: ابو جان، اگر ہم پر کوئی قدرتی آفت آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابو جان: بیٹا، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اگر کوئی قدرتی آفت آ جائے تو صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی جانیں بچانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ سارہ نے اتنی مفید معلومات فراہم کرنے پر ابو جان کا شکریہ ادا کیا اور پھر تقریر کی تیاری کرنے کے لیے ابو جان سے اجازت لے کر اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ تو بچوں، یہ قدرتی آفات کے بارے میں تھا۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، انفارمیشن ہے اس میں، اور انٹرسٹنگ ہے اور مزے کی ہے، اور کیا بتاؤں آپ کو کہ اور یہ ہے کہ آپ نے اس کو اچھے سے سنا ہے۔ تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو میں آپ کو ایک بار سمجھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے، سمجھ آ سکے کہ اس میں بات کیا ہو رہی ہے۔ ویسے ریڈنگ تو میں نے کیا، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن ایک دفعہ ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہے کہ سارہ بے چینی سے ابو جان کے دفتر سے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ابو جان گھر واپس آ کر جیسی کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو سارہ کاپی پنسل لیے ان کے پاس آئی اور بولی، ابو جان، 3 دن کے بعد ہمارے اسکول میں تقریری مقابلہ ہے۔ میں نے بھی اس مقابلے میں حصہ لیا ہے۔ مجھے موضوع سے متعلق کچھ معلومات چاہیے، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک لڑکی تھی، ایک بچی تھی جس کا نام سارہ تھا، جو کہ اپنے ابو جان کا بہت ہی بے چینی سے، بے صبری سے ان کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ اس کے ابو جان آفس میں تھے۔ تو وہ انتظار کرتی کہ وہ کب گھر واپس آئیں، تو میں ان سے اپنی اس کی سپیچ تھی اس کے اسکول میں، اور اس میں اس نے کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا اور وہ اسپیچ کرنا چاہتی تھی، اور اس نے اپنے اس اسپیچ کے موضوع پر اپنے ابو سے انفارمیشن لینی تھی، تو وہ بہت بے صبری سے ان کا انتظار کرتی۔ ابو جان گھر واپس آ کر جیسے ہی کھانا کھا کر فارغ ہوئے، اس کے ابو پھر گھر آئے اور وہ جیسے ہی فارغ ہوئے کھانا کھا کر، تو سارہ کاپی پنسل لے کے ان کے پاس آ گئی اور بولی کہ ابو جان، 3 دن کے بعد ہمارے اسکول میں تقریری مقابلہ ہے، اور میں نے بھی اس مقابلے میں حصہ لیا ہے، اور مجھے اپنے موضوع، جو میرے تقریری موضوع ہے، اس کے متعلق مجھے معلومات چاہیے، تو آپ کیا میری مدد کریں گے؟ تقریری موضوع یعنی ٹاپک کیا تھا جس پہ وہ اسپیچ دے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس ٹاپک کے بارے میں اس کو انفارمیشن چاہیے تھی۔ تو ابو جان، جی ضرور، یہ بتائیں کہ آپ کی تقریر کا موضوع کیا ہے؟ پھر اس کے جو ابو تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ بیٹا اپنے ٹاپک بتاؤ، یعنی موضوع بتاؤ کہ کس پہ آپ اسپیچ کرو گے۔ سارہ: ابو جان، میری تقریر کا موضوع ہے قدرتی آفات۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ قدرتی آفات کیا ہوتی ہیں؟ تو سارہ نے ان کو بتایا کہ جو میرا ٹاپک ہے، یعنی ٹاپک کا جو نیم ہے قدرتی آفات ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ہوتا ہے کیا ہیں، قدرتی آفات کیا ہوتی ہیں؟ تو ابو جان: سارہ بیٹا، ایسے قدرتی آفات کو جن میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا لیکن ان واقعات کی وجہ سے انسانی جان اور مال کو نقصان پہنچتا ہے، قدرتی آفات کہتے ہیں۔ تو اس کے ابو جان نے بتایا کہ قدرتی آفات کیا ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ انسان نے کچھ نہیں کیا ہوتا۔ یہ جو واقعات ہوتے ہیں وہ انسانی جان اور مال کو نقصان، مطلب ایک کہتے ہیں نا کہ اچانک سے کچھ ہو جانا، اچانک سے کوئی مصیبت آ جانا، اچانک سے کوئی مشکل آ جانا، اور یہ چیزیں جتنی ہوتی ہیں یہ قدرتی آفات ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قدرتی آفات کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو انسان ہوتا ہے اس انسانی مطلب لوگوں کو جان اور مال کا نقصان پہنچتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے سارہ: ابو جان، قدرتی آفات کون کون سے؟ پھر اس نے پوچھا کہ کون سے
قدرتی آفات ہیں؟ تو اس کے ابو نے بتایا کہ سمندری طوفان، سیلاب، زلزلے، آتش فشاں اور آسمانی بجلی وغیرہ قدرتی آفات ہیں۔ جیسے کہ سمندری طوفان کے جب سمندری طوفان آتا ہے تو اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے شہر کے شہر وہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سیلاب، جو دریاؤں میں پانی زیادہ ہو جائے اور وہ جو سیلاب آتا ہے کتنے اکثر آتا ہے، اس دفعہ بھی آیا تھا، لوگوں کے گھر سارے سیلاب میں بہہ گئے تھے، اس کے بعد جانور اور کتنا نقصان، لوگ بے گھر ہو گئے تھے، یہ سارا۔ آتش فشاں، جب یہ لاوا پتہ ہے آپ کو، یہ جو پہاڑوں میں پھٹتا ہے، کبھی دیکھا آپ لوگوں نے؟ آتش فشاں اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آسمانی بجلی، آپ کو پتہ ہے کہ آسمانی بجلی پڑتی ہے تو یہ پہلے بھی ایک ٹائم کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ جب بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی تو آسمانی بجلی پڑی تھی اور کسی کا کچھ گھر پہ پڑی تھی اور ان کی آئی تھنک سو گھر جل گیا تھا یا کچھ ایسا۔ تو آسمانی بجلی یہ جو ہوتے ہیں یہ قدرتی آفات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ان کو ختم بھی کر سکتا ہے اور اس سے انسان کا جان مال کا بہت نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے سارہ، ابو جان قدرتی آفات کیوں آتی ہیں؟ پھر وہ سارہ نے پوچھا کہ یہ آتی کیوں ہیں، ٹھیک ہے۔ ابو جان قدرتی آفات کے آنے کی کئی وجوہات ہیں۔ یہ کبھی زیر زمین پیدا ہونے والی حرکت کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہے، جیسے زلزلہ آنا اور آتش فشاں کا پھٹ جانا۔ کبھی یہ دریاؤں میں پانی کی مقدار بڑھنے کی وجہ سے سیلاب کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے برفانی طوفان، گرمی کی شدید لہر، جنگلوں میں لگنے والی آگ اور تیز رفتار آندھی بھی قدرتی آفات ہیں جو موسمی اثرات کی وجہ سے رونما آتی ہیں۔ پھر ابو جان نے سارہ کو بتایا کہ قدرتی آفات کی آنے کی بہت ساری وجوہات ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ جب زمین کے نیچے ہلچل ہوتی ہے یعنی حرکت ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں سیلاب آتے ہیں، یعنی پلیٹس ہوتی ہیں وہ آپس میں ٹکراتی ہیں تو سیلاب آتے ہیں۔ آتش فشاں کا پھٹ جانا، پھر اس کے بعد دریاؤں میں پانی کی مقدار پڑتی ہے، جب پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے دریاؤں میں تو سیلاب کی صورت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح برفانی طوفان، جب برفانی طوفان جو آتے ہیں، گرمی کی شدید لہر، جب شدت سے گرمی پڑی ہوتی ہے اور ہر چیز ختم ہو رہی ہوتی ہے، لو جو ہوتی ہے۔ جنگلوں میں لگنے والی آگ، جو جنگلوں میں آگ لگتی ہے، اور اس سے آپ کو یاد آئے گا یہ ابھی کچھ ٹائم پہلے ترکی میں آگ لگی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے زیادہ ان کے علاقے تھے جہاں پر یہ لگی تھی اور کتنے زیادہ علاقے اس لپیٹ میں آئے تھے اور جانور اور لوگوں کے گھر، اور بہت تباہی ہوئی تھی بہت زیادہ، اور بہت دنوں تک وہ آگ لگی رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیز رفتار آندھی بھی قدرتی آفات ہیں۔ یہ جو تیز رفتار بہت زیادہ آندھی ہوتی ہے اور یہ اکثر ہوتی ہیں، یہ پچھلے دنوں میں بھی آندھی وغیرہ، اور یہ جو درخت ٹوٹ جاتے تھے اور گھروں کی چھتیں اور یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ قدرتی آفات ہیں جو موسمی اثرات کی وجہ سے رونما ہوتی ہیں۔ ہاں ایک بات میں بھول گیا، اس کے علاوہ کسی جگہ وبا کا پھیل جانا یا قحط پڑ جانا بھی قدرتی آفات میں شمار ہوتا ہے۔ تو بچوں، وبا کا پھیل جانا، جیسے کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، کرونا وائرس سب سے بیسٹ اگزامپل ہے کہ وبا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آئی تھی اور یہ کتنا زیادہ لوگوں کی اس نے جان وہ کچھ کی اور کتنا برا وہ اس کا ہوا، اور آپ سوچیں کہ کیا حال بنا ہے۔ تو یہ قدرتی آفت ہے۔ اور اس کے بعد قحط پڑ جانا، یہ ٹھیک ہے۔ سارا، ابو جان ان قدرتی آفات سے کیا نقصان ہوتے ہیں؟ تو ان قدرتی آفات سے جانی اور مالی نقصانات ہوتے ہیں، فصلیں تباہ ہوتی ہیں اور یہ سارے نقصانات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سارا، ابو جان قدرتی آفات سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو پھر اس نے پوچھا کہ قدرتی آفات سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، کیا پریکاشنز، کیا میئرز ہم لے سکتے ہیں جس سے ہم اس کے نقصان سے بچ جائیں؟ تو اس کے ابو نے بتایا کہ بیٹا، قدرتی آفات کو روکنے پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قادر نہیں، کہ مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو کوئی نہیں روک سکتا، انسان کے بس میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ وہ قدرتی آفات کو، اب دیکھیں کرونا وائرس کا کتنا کوئی روک سکے نہیں، وہ جتنی تیزی سے پھیلتا گیا، جانیں لیتا گیا، کوئی وہ کچھ نہیں کر سکا۔ لیکن پریکاشنز اور میئرز لیے، جیسے کہ ڈسٹینس رکھنا، اس کے بعد گیدرنگ نہ کرنا، ماسک پہننا، سینیٹائزرز یوز کرنا، اور اب تو ویکسین کا آ گیا تو ویکسینیشن کروانا، تو یہ پریکاشنز میئرز ہیں۔ لیکن اس کا یہ نہیں ہے کہ بالکل ختم ہو جانا، اس پہ ہم ختم بالکل نہیں کر سکتے، لیکن میئرز لے سکتے ہیں، اس سے تھوڑا بچا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر کچھ حفاظتی اقدامات کر لیے جائیں تو ان کے نقصانات سے بڑی حد تک محفوظ رہا جا سکتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پریکاشنز بندہ لے لے اور یہ ساری چیزیں۔ جن علاقوں میں زلزلے آتے ہیں وہاں مکانات لکڑی کے بنائے جائیں اور بلند عمارتیں تعمیر نہ کی جائیں، جیسے کہ جن علاقوں میں زلزلے آتے ہیں
جیسے کہ آپ کو 2005 کا پتہ ہے کہ بہت بڑا زلزلہ آیا تھا بالا کوٹ، مظفر آباد، ان سب جگہوں پہ. تو یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے علاقے جہاں پر زلزلے آتے ہیں وہاں پہ زیادہ زیادہ بڑی بلڈنگس نہ بنائی جائیں، تعمیر نہ کی جائیں. ادھر موسٹلی لکڑی کے گھر ہونے چاہیے کیونکہ وہ ٹوٹ بھی جائیں تو نقصان اتنا نہیں ہوتا. جیسے کہ کوئی اندر ہے تو اس کو اتنا نہیں، لیکن جو پتھر اور اینٹوں کی دیواریں ہوں گی بڑی بڑی تو ان سے تو سوچیں کہ کیا ہوگا. تو اس طرح انہوں نے کہا. پھر سیلاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں. اب سیلاب کے لیے یہ ہے کہ جہاں پہ سیلاب آتے ہیں نا وہاں پہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو درخت ہوتے ہیں وہ پانی کو اپنے اندر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. دریاؤں کے کنارے گھر نہ بنائے جائیں، اور دریاؤں کے کنارے گھر نہ بنائے جائیں کیونکہ دریاؤں کے کنارے جو علاقے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے زد میں آتے ہیں اور وہ نقصان ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ ڈیم بنائے جائیں، زیادہ سے زیادہ ڈیم بنائے جائیں تاکہ پانی سٹور کیا جائے، تاکہ پانی اور چیزوں میں استعمال کیا جائے اور یہ سیلابی صورت نہ پیدا. برفانی طوفان کے دنوں میں پہاڑی علاقوں میں نہ جائیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک پہلے کیس ہوا تھا، میں ان کا نام بھول گئی ہوں، کیا نام تھا، ستپارا، پیچھے مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا، سوری. تو وہ گئے تھے ماؤنٹ ایوریسٹ میں. تو ادھر برفانی آپ کو پتہ ہے کہ سب سے وہ ہے، اور وہاں پہ برفانی طوفان، اور ان کو وہ کتنے عرصے بعد ان کی لاش ملی تھی برفانی طوفان میں، کہیں وہ اس کے آگے تھے. تو اس لیے ان علاقوں میں برفانی طوفان جو ہوتے ہیں نا جب ان کی طوفان کے دنوں میں نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ابو جان، سارہ نے پوچھا ابو جان کہیں کوئی قدرتی آفت آ جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہیں بھی جب کوئی قدرتی آفت آ جائے تو لوگوں کا کیا کردار ہوتا ہے، لوگ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، لوگوں کا کیا ہے؟ ابو جان بیٹا ایسی صورتحال میں لوگ مصیبت زیادہ بھائیوں کی مدد کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. حکومت کے سب ادارے لوگوں کی جان و مال بچانے اور انہیں ہر طرح کی مدد فراہم کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ باہر کے ممالک سے بھی ڈاکٹر اور رضاکار مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ جب دیکھیں جیسے کہیں کسی اور علاقے میں کوئی قدرتی آفت آ جائے تو جس علاقے میں نہیں آئی ہوتی وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیسے وہ کچھ کرتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو مصیبت زدہ لوگ ہوتے ہیں بھائی ان کی مدد کرتے ہیں، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اور جو جس اسٹیٹ میں یا جس کنٹری میں یہ ہوا، جس ملک میں، تو وہاں کے جو حکومت کے سب ادارے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی جان و مال بچانے اور انہیں ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کے لیے مصروف ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ باہر کے جو ممالک ہوتے ہیں ادھر سے بھی ڈاکٹر رضاکار مصیبت لوگوں کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں. تو بات یہ ہے بچوں کہ کہیں بھی کوئی بھی ایسا کام ہوا ہو جہاں پر کوئی مصیبت، کوئی اس طرح کی کام ہوا ہو، کہیں بھی کوئی سیلاب کچھ، تو ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، جہاں سے بھی جیسے بھی ممکن ہو. اب وہ آگے بتائیں گے کہ ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے. سارا کیا ہم بچے بھی امدادی کاموں میں حصہ لے سکتے ہیں، کہ ہم بھی امدادی کاموں میں جو لوگوں کی مدد کی جاتی ہے اس میں حصہ لے سکتے ہیں؟ تو اس کے ابو جان نے بتایا بیٹا جی بیٹا کیوں نہیں، آپ بچے اپنے جیب خرچ کے پیسے امدادی کاموں میں دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے گھروں سے روزمرہ استعمال کی چیزیں جمع کر کے اپنے والدین کی مدد سے امدادی کیمپوں تک پہنچا سکتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل، آپ کو جو پاکٹ منی دیتی ہے آپ اس میں سے کچھ رقم دے سکتے ہیں، وہ رقم آپ امدادی کیمپوں میں دے سکتے ہیں مدد کے لیے. اور اس کے بعد آپ گھر میں سے کچھ چیزیں ہیں جو کھانے پینے کی یا ضروریات زندگی کے کپڑے، یہ چیزیں ہوگے تو یہ آپ جمع کر کے اپنے والدین کی مدد سے کیمپوں میں بھجوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سارا ابو جان اگر ہم پر کوئی قدرتی آفت آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو سارا نے کہا کہ اگر ہم پہ آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ابو جان نے بتایا کہ بیٹا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اگر کوئی قدرتی آفت آ جائے تو صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی جان بچانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے قدرتی آفات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر چیز کا، اور گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے اور پناہ مانگنی چاہیے. اور دوسرا اگر آ جائے خدا نخواستہ تو اپنی اور اپنے ساتھ دوسروں کی بھی جان بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. سارا نے اتنی مفید معلومات فراہم کرنے پر ابو جان کا شکریہ ادا کیا، اور پھر تقریر کی تیاری کرنے کے لیے ابو جان سے اجازت لے کر اپنے کمرے میں کی جانب چل دی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت ہی انفارمیٹیو کہتے ہیں لیسن تھا. اس کو اب سارا کو بہت ساری انفارمیشن ملی اور دین وہ
تیار کرنے کے لیے چلی گئی. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. آئی ہوپ سو اب آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا, میں نے بالکل صحیح سے آپ کو سمجھا دیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. ہمیں سوال جواب دیے ہیں, ہمیں ان کے جواب بتانے. سب سے پہلا ہے کہ سارا ابو جان کا انتظار کیوں کر رہی تھی. تو بچوں کیوں کر رہی تھی؟ سارا اپنے ابو جان کا بے صبری سے بے چینی سے انتظار کر رہی تھی کیونکہ اس نے اپنی تقریری موضوع کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنی تھی. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. آپ نے پورا جواب لکھنا ہے کہ سارا بے چینی سے اپنے ابو جان کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ اس کو اپنی تقریری موضوع کے بارے میں کچھ معلومات چاہیے تھی. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ سبق میں کن کن قدرتی آفات کا ذکر کیا گیا ہے. تو بچوں سبق میں کن کن قدرتی آفات کا ذکر کیا گیا ہے؟ قدرتی آفات جیسے کہ سمندری طوفان، سیلاب، زلزلے، آتش فشاں اور آسمانی بجلی. سبق میں کن کن سمندری قدرتی آفات کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو آپ نے پورا لکھنا ہے کہ سبق میں قدرتی آفات جیسے کہ سمندری طوفان، سیلاب، زلزلے، آتش فشاں اور آسمانی بجلی وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے. یہ قدرتی آفات ہیں. اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ قدرتی آفات سے کیا مراد ہے. تو بچوں قدرتی آفات سے کیا مراد ہے؟ قدرتی آفات سے مراد ہے کہاں گیا؟ یہ ہے ایسے واقعات جن میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا لیکن ان واقعات کی وجہ سے انسانی جان اور مال کو نقصان پہنچاتا ہے. یہ قدرتی آفات. اوکے, تو قدرتی آفات کیا ہوتی ہیں؟ قدرتی آفات کو سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ سبق میں قدرتی آفات سے کیا مراد ہے. تو قدرتی آفات سے کیا مراد ہے بچوں؟ قدرتی آفات کس کو کہتے ہیں؟ قدرتی آفات قدرتی واقعات وہ ہوتے ہیں جن میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. ان واقعات کی وجہ سے انسانی جان اور مال کو نقصان پہنچتا ہے. قدرتی آفات کہتے ہیں. کیا کہ قدرتی آفات سے کیا مراد ہے؟ کہ قدرتی واقعات کو جن میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا لیکن ان واقعات کی وجہ سے انسانی جان اور مال کو نقصان پہنچتا ہے, قدرتی آفات کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا تھا؟ اگلا سوال ہے کہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے کیا کیا حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے. تو بچوں یہاں پہ ہے کہ سیلاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں, دریاؤں کے کنارے گھر نہ بنائے جائیں اور زیادہ سے زیادہ ڈیم بنائے جائیں تاکہ پانی کی زائد مقدار کو محفوظ کیا جا سکے. سمجھ آ گئی؟ کیا ہے سیلاب سے بچاؤ کے لیے کیا کیا حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے؟ سیلاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں, دریاؤں کے کنارے گھر نہ بنائے جائیں, زیادہ سے زیادہ ڈیم بنائے جائیں تاکہ پانی کی زائد مقدار کو محفوظ کیا جا سکے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے قدرتی آفات کو روکنے پر کون قادر ہے. ٹھیک ہے. یہ سوال کیا ہے؟ ایک منٹ. قدرتی آفات کو روکنے پر کون قادر ہے. تو بچوں کون قادر ہے؟ قدرتی آفات کو روکنے پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے. تو بچوں کیسے کی جا سکتی ہے؟ مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے ان کو ہر طرح کی مدد فراہم کرنی چاہیے. رضاکار اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. ایک منٹ. اچھا, مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے, سوال یہ ہے. تو اس کا جواب کیا ہے کہ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد ایسے کی جا سکتی ہے کہ مصیبت زدہ لوگوں کو اگر کسی کو جیسے کہ بے سہارا ہیں, گھر نہیں ہے, تو ان کو ہم ایک شیلٹر دے سکتے ہیں. اس کے بعد ان کی مرہم پٹی کر سکتے ہیں, کھانے پینے کی اشیاء ان کو فراہم کر سکتے ہیں. اس طرح مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر بچوں کے لیے کہ مصیبت زدہ لوگوں کی بچے امدادی کاموں میں اس طرح حصہ لے سکتے ہیں کہ اپنے جیب خرچ سے امدادی کاموں میں حصہ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے گھر سے روزمرہ استعمال کی چیزیں جمع کر کے اپنے والدین کی مدد سے امدادی کیمپوں تک پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے سوال ہے ہنگامی حالت سیلاب, زلزلہ, حادثہ وغیرہ میں اپنے اور دوسروں کے بچاؤ کے لیے کیا کیا حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. اب ہم نے بتانا ہے کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جیسے سیلاب سے بچنے کے لیے سب سے پہلے ہے زلزلے کی بات کرتے ہیں.
تو جن علاقوں میں زلزلہ زیادہ آتا ہے وہاں مکانات لکڑی کے بنائے جائیں اور بلند عمارتیں تعمیر نہ کی جائیں۔ سیلاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں اور دریاؤں کے کنارے گھر نہ بنائے جائیں۔ زیادہ سے زیادہ ڈیم بنائے جائیں تاکہ پانی کی زائد مقدار کو محفوظ کیا جائے۔ اور حادثات جیسے کہ برفانی طوفان کے دنوں میں پہاڑی علاقوں میں نہ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سوال جواب ہمارے ہو گئے ہیں۔ ایک دفعہ ہم دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے ہے کہ سارا ابو جان کا انتظار کیوں کر رہی تھی؟ آپ نے پورا جواب لکھنا ہے کہ سارا ابو جان کا انتظار اس لیے کر رہی تھی کیونکہ اسے اپنے تقریر کے موضوع کے بارے میں معلومات چاہیے تھی۔ سبق میں کن کن قدرتی آفات کا ذکر ہے؟ سبق میں قدرتی آفات، سیلاب، زلزلے، آتش فشاں اور آسمانی بجلی وغیرہ قدرتی آفات کا ذکر ہے۔ قدرتی آفات سے کیا مراد ہے؟ ایسے قدرتی واقعات جن میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا لیکن ان واقعات کی وجہ سے انسانی جان اور مال کو نقصان پہنچتا ہے، قدرتی آفات کہلاتی ہیں۔ سیلاب سے بچاؤ کے لیے کیا حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے؟ سیلاب سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں، دریاؤں کے کنارے گھر نہ بنائے جائیں، زیادہ سے زیادہ ڈیم بنائے جائیں تاکہ پانی کی زائد مقدار کو محفوظ کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو اگلا سوال ہے، قدرتی آفات کو روکنے پر کون قادر ہے؟ تو قدرتی آفات کو روکنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو بچوں، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد ان کو امدادی مدد فراہم کر کے کی جا سکتی ہے۔ ان کو اگر کوئی اس مرہم پٹی اگر زخمی ہیں تو ان کی مرہم پٹی کی جا سکتی ہے، کھانے پینے کی اشیاء فراہم کر کے کی جا سکتی ہے، اور بے سہارے جن کو گھر نہیں ہوتے ان کو گھر کے ایک چھت دے کر مدد کی جا سکتی ہے۔ ہنگامی حالت، سیلاب، زلزلہ، حادثہ وغیرہ میں اپنے اور دوسروں کے بچاؤ کے لیے کیا حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے؟ تو بچوں ان میں یہ کرنا چاہیے کہ سیلاب جیسے ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ کوئی ہنگامی حالت یا اس طرح آ جائے تو اپنی جان کے ساتھ ساتھ دوسروں کی جان بھی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا، سیلابی اگر زلزلے ہیں تو وہاں پہ مکانات لکڑی کے بنائے جائیں اور بلند عمارتیں تعمیر نہ کی جائیں۔ اگر سیلاب آتا ہے تو وہاں پہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں اور دریاؤں کے کنارے گھر نہ بنائے جائیں اور زیادہ سے زیادہ ڈیم بنائے جائیں۔ اور حادثات ہیں اگر تو جیسے برفانی طوفان کے حادثات، تو ان دنوں میں برفانی علاقوں پر نہیں جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ ہو گیا ہے، یہ ٹاپک ہو گیا۔ آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ادھر 2 کویشچن تھے جو ہم نے نہیں کیے، میں کر دیتی ہوں۔ اگر کبھی بہت تیز بارش ہو یا آندھی تو آپ کے گھر والے کیا کرتے ہیں؟ تو تیز بارش اور آندھی ہوتی ہے تو آپ کے گھر والے کیا کرتے ہیں بچوں؟ بتائیں۔ ہاں، اگر ہمارے گھر میں اس طرح تیز آندھی اور بارش ہو تو جو پانی وغیرہ ہم کھڑکیاں وغیرہ بند کر لیتے ہیں۔ دوسرا، پانی کے لیے ہم نے سائڈ پہ ایک ٹیوب سی بنائی ہوئی ہوتی ہیں جس سے ایکسس جو پانی ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ کیا آپ کسی ایسی آفت کے بارے میں جانتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا اسکول لمبے عرصے کے لیے بند ہو گیا ہو؟ تو بچوں یہ آفت ہے، یہ 2021 کی آفت ہے اور یہ کرونا وائرس ہے جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو گیا تھا اور اسکول بند ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، یہ ہم نے ٹاپک کور کر لیا ہے۔ اب اینڈ میں آپ کو میں ایک سٹوری میں ایک کہانی سناؤں گی، آپ تاکہ فریش ہو جائیں، تھوڑا سا آپ کا مائنڈ ریلیکس ہو جائے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ کی برکت۔ کسی ملک میں ایک لڑکا رہتا تھا، اس کا نام عامر تھا۔ یہ لڑکا ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن وہ غریب ہونے کے باوجود بھی سب کی ہر طرح سے مدد کرتا تھا، اس لیے اس کے محلے کے سب لوگ اس سے بہت خوش تھے۔ ایک دن وہ اپنے دوست کے ساتھ جنگل سے گزر رہا تھا، اس کی نظر ایک درخت پر پڑی جس پر ایک چڑیا بیٹھی رو رہی تھی۔ عامر اور اس کا دوست فوراً اس درخت کے پاس گئے اور چڑیا سے پوچھا کہ پیاری چڑیا، تم کیوں رو رہی ہو؟ چڑیا روتے ہوئے بولی، دراصل میں انسان ہوں لیکن ایک جادوگر نے مجھے جادو سے چڑیا بنا دیا ہے۔ وہ کس لیے؟ عامر نے چڑیا سے پوچھا۔ چڑیا بولی، میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں اور یہ جادوگر مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے انکار کر دیا، اس وجہ سے جادوگر غصے میں آ کر مجھے اپنے جادو کے زور سے چڑیا بنا دیا۔ عامر کو چڑیا کی بات سن کر بہت دکھ ہوا، اس نے چڑیا سے کہا، تم یہیں میرا انتظار کرنا، میں تھوڑی دیر بعد واپس آؤں گا۔ عامر ایک عالم صاحب کو جانتا تھا، وہ سیدھا ان عالم صاحب کے پاس گیا اور انہیں ساری صورتحال بتائی۔ عالم نے عامر سے کہا کہ اس چڑیا سے کہو کہ وہ بسم اللہ پڑھے اور تم بھی بسم اللہ پڑھ کر اس پر پھونک مار دو تو اپنی اصلی روپ میں آ جائے گی۔ عالم صاحب سے مل کر عامر اور اس کا دوست دونوں وہاں پر چلے گئے جہاں چڑیا پہلے ہی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ عامر نے اسے کہا کہ تم بسم اللہ پڑھو اور خود بھی
بسم اللہ پڑھ کر اس پر پھونک ماری اور وہ ایک خوبصورت شہزادی کے روپ میں آ گئی۔ اتنے میں وہ جادوگر بھی وہاں آ گیا۔ عامر نے اس پر بھی بسم اللہ پڑھ کر پھونک مار دی، وہ وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شہزادی بہت خوش ہوئی اور اس نے عامر اور اس کے دوست کا شکریہ ادا کیا۔ عامر اور اس کا دوست شہزادی کو لے کر بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور عامر کو بہت انعام دیا۔ عامر نے یہ ساری رقم غریبوں میں تقسیم کر دی۔ دیکھا دوستو، بسم اللہ کی فضیلت نے نہ صرف جادو کا اثر ختم کیا بلکہ اس کی برکت سے برائی کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ آپ بھی ہمیشہ ہر کام میں شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کریں۔ تو بچوں یہ سمجھ آ گئی آپ کو، بہت ہی مزے کی سٹوری تھی بسم اللہ کی برکت۔ تو بچوں آپ کو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا چاہیے، تو وہ کام اختتام میں پہنچ جاتا ہے، اچھے سے وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو جیسے کہ آپ اگر کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے، دعا پڑھ کے کھانا کھانا چاہیے، سبق یاد کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر سبق یاد کرنا چاہیے، کوئی بھی کام کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے، اس کی برکت سے یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ کی برکت سے یہ کام ہوتا ہے کہ آپ کا کام مکمل ہو جاتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی، کوئی مشکل نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بسم اللہ کی برکت ایک مطلب آپ کوئی بھی کام بسم اللہ پڑھ کر کریں گے نا تو وہ کام ضرور پورا ہوتا ہے۔ تو اس سبق میں بھی یہی بتایا گیا کہ دیکھیں اب عامر جو تھا جادوگر، اور عامر نے اب بسم اللہ پڑھی تو اس جادوگر کا بھی خاتمہ ہو گیا، برائی تو ختم ہی ہوگی، اور جو بیچاری شہزادی تھی جو جادو کی وجہ سے ایک چڑیا بن چکی تھی، اور وہ بھی اپنی مطلب اس پہ سے بھی جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ تو اس لیے بسم اللہ کی بہت بڑی برکت ہے، آپ نے اپنا ہر کام آئندہ کے بعد کس طرح شروع کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھ کر۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آج ہم اینڈ کرتے ہیں بچوں، تو یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔